پھٹی ہوئی لباس میں، مگر دبدبا یہ ہے کہ ان کے ڈر سے روم کا بادشاہ 5 منزل بلڈنگ پہ سو کر بھی ڈر محسوس کر رہا ہے، ڈر محسوس کر رہا ہے۔ ان کے ڈر سے کیسرا کسرا کی محل گر رہا ہے، اس کے ڈر سے ساؤتھ افریقہ کی جنگل خوف ہے، اس کے ڈر سے دریائے نیل ڈر میں ہے، اس کے ڈر سے ملک روم ایران کا بادشاہ ڈر میں ہے۔ آخر دبدبا کیا تھا؟ نہ اس شخص کے پاس کوئی منزل تھا، نہ اس شخص کے پاس کوئی فارچونر کار تھا، نہ اس شخص کے پاس عرب پیسہ تھا، نہ دولت تھا، نہ ریال تھا، مگر دبدبا کیا تھا؟ ایک ریتلی زمین پر اینٹ کو تکیہ بنا کر پھٹی ہوئی کمبل میں لیٹ کر ایران کا بادشاہ بھی گھبرا رہا ہے، روم کا بادشاہ بھی گھبرا رہا ہے، کیسرا کسرا کا محل بھی گھبرا رہا ہے، ساؤتھ افریقہ کا جنگل بھی گھبرا رہا ہے۔ تو میں نے دیکھا اس شخص کے پاس کیا تھا؟ وہ تاریخ کہتی ہے، حدیث کہتی ہے، ارے اس کے ساحل کو نہ دے، پھٹی ہوئی کمبل کو نہ دے، تکیہ اینٹ کو نہ دے، ان کے گرم ریتلی بستر کو نہ دے۔ زبان پہ ذکر الہی تھا اور دل میں اس کے مصطفیٰ تھا، دل میں اس کے مصطفیٰ جو کام گئے تھے۔ آج کے مسلمان دیکھیں، آج کے مسلمان کروڑ پتی ہے مگر کسی کو اس کا ڈر نہیں۔ آج کے مسلمان 40 لاکھ کے کار پہ گھوم رہا ہے مگر کوئی اس سے نہیں کر رہا۔ وجہ کیا ہے؟ ہم اگر کسی کو دہشت یا ڈر میں لا سکتے ہیں تو ہم دولت کی بنیاد پر نہیں، اس کے مصطفیٰ کی بنیاد پر لا سکتے ہیں۔ اس کے مصطفیٰ کے بنیاد پر ہم لا سکتے ہیں۔ عزیزان قدر ملت اسلامیہ، بڑی قابل غور کرنے کی بات ہے کہ پہلے کے زمانے کے مسلمان، اب کے زمانے، پہلے کے زمانے کے مسلمان کیا تھے، اب کے زمانے، پہلے کے زمانے کے مسلمان کے پاس اتنی دولت نہیں تھی جتنے آج کے مسلمان کے پاس ہے۔ پہلے کے مسلمانوں کے پاس اتنے کپڑے نہیں تھا جتنا آج کے مسلمانوں کے پاس ہے۔ پہلے مسلمان اتنے اچھے کھانا نہیں کھاتے تھے جتنے آج کے مسلمان کھاتے ہیں۔ پہلے کے مسلمان 5 منزل بلڈنگ میں نہیں سوتے تھے جو آج کے مسلمان سوتے، مگر آج کے مسلمان کے پاس دولتیں زیادہ، کپڑے زیادہ، مکانات زیادہ، گھر زیادہ، زمین زیادہ، مگر آج کے مسلمان ذلیل بھی زیادہ۔ وجہ کیا ہے؟ کس بنیاد کو ہمیں ذلیل کر دیا؟ کس وجہ سے ہم نے ذلیل ہوئے؟ کس بنیاد پر ہم نے ذلیل ہوا اور کس بنیاد پر ہم نے رسوا ہو گئے؟ سب وہ ہے ہمارے پاس، کیا نہیں؟ الحمدللہ مسلمانوں کے پاس اتنی دولت ہے، اتنی دولت ہے کہ اگر وہ سال میں بھرپور زکات نکالے تو میں کہتا ہوں کہ پوری سال ہندوستان کی زکات سے پیسے سے چل سکتا ہے، اتنی دولت ہے مگر ذلیل ہے مسلمان، رسوائی کا سبب کیا ہے؟ پہلے کے زمانے کے کیسے تھے؟ وہ چلے تو چلے، وہ چلے تو چلے۔ پہلے کے مسلمان کیا تھا ان کے ہاتھوں پر؟ اونٹ کا لگام تھا۔ پہلے کے مسلمانوں کی تجارتیں کیا تھی؟ پہلے کے مسلمان ایک وقت کی کھاتے تو 2 وقت کی نہیں کھاتے تھے، 2 وقت کی کھاتے تو 1 وقت کی نہیں کھاتے تھے۔ تو الحمدللہ آج کا مسلمان اچھا کھاتا ہے، اچھا پہنتا ہے، اللہ کا شکر ہے، مگر ہے ذلیل، ہے رسوا۔ تو آپ کہیں گے کہ ہم تو ذلیل نہیں ہیں، کیسے ہم ذلیل ہیں؟ اگر ہم ذلیل ہوتے تو مکانات نہ ہوتی، ذلیل ہوتے تو گاڑیاں نہ ہوتی، ذلیل ہوتے تو ہمارے پاس جو ہے پیسے نہ ہوتے۔ یہ سبب نہیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ رب جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ عزت اس کا نام نہیں ہے کہ مکان ہمارے پاس ہو، عزت اس کا نام نہیں ہے کہ دولت ہمارے پاس ہو، عزت اس کا نام نہیں ہے اچھی کپڑا ہمارے پاس ہو، عزت اس کا نام نہیں ہے بڑی قیمت کی موبائل ہمارے پاس ہو، عزت اس کا نام نہیں ہے بڑی بڑی حویلی ہمارے پاس ہو، عزت اس کا نام نہیں ہے کہ شہر شہر میں ہمارا پلاٹ ہو۔ اگر عزت اس کا نام ہوتا تو فرعون کے پاس بھی حکومت تھی، اگر عزت دولت کا نام ہوتا تو دولت قارون کے پاس تھی، اگر عزت بادشاہت کے نام ہوتا تو بادشاہت سکندر کے پاس بھی تھی، اگر شہرت
شہرت کا نام عزت ہوتا تو یزید کے پاس بھی شہرت تھی، مگر سنا یزید شہرت والا ہو کر قرآن ذلیل کہہ رہا ہے، فرعون حکومت دے کر قرآن ذلیل کہہ رہا ہے، سکندر بادشاہ بن کر ذلیل کہہ رہا ہے، مگر اب سے کے بلال کو امیہ کا غلام بن کر قرآن اسے کہتا ہے، جو نبی کے قریب ہو اسے قرآن عزت والا کہتا ہے، جو نبی سے دور ہو قرآن اسے ذلیل کہہ رہا ہے۔ تم اگر قریب ہو دین کے